ہم پرواز کرتے ہوئے سیاہ چٹانوں کے سلسلے کو پیچھے چھوڑ آئے تھے اور اب ہم بے برگ بار یعنی سوکھے ہوئے ٹیڑھے میڑھے درختوں کے جنگل کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ جب ہم اس جنگل کے اوپر سے بھی گزر گئے اور بنگلور کے گرد و نواح کا نیل پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا تو میں نے روہنی سے پوچھا، سلطانہ، تمہارا اب کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کیا تم درگا کی بدرو کے پاس جا رہی ہو؟ سلطانہ کے پاکیزہ اور پرسکون چہرے پر ایک ناخوشگوار تاثر ابھر آیا۔ اس نے کہا، شیروان، میرا ان بدروحوں سے اب کوئی واسطہ نہیں رہا۔ ان کا میری دنیا سے اور میرا ان کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے کہا، کیا یہ بدروح درگا بھی اگر چاہے تو تم سے نہیں مل سکتی؟ روہنی نے کہا، جہاں اچھی روح ہوگی وہاں بری اور بدروح کا کبھی گزر نہیں ہوگا۔ وہ اس طرف آنے کا خیال سے ہی ڈر جائے گی۔ یوں اچھی اور بری روح کی دنیا الگ الگ ہو جاتی ہے، نیکی نیکی اور برائی برائی ہی ہوتی ہے۔ میں نے کہا، اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ اب نتالیہ کا اسیر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا؟ ہاں، روہنی نے کہا، اب وہ بھی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، بلکہ نتالیہ کا اسیر میرے قریب بھی نہیں پھٹک سکے گا۔ جس طرح کہ جب تک تمہاری انگلی میں شیش ناگن کے مہرے والی انگوٹھی ہے، نتالیہ کا اسیر تیرے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ میں نے پوچھا، پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ روہنی نے کہا، میں سب سے پہلے تمہیں کسی محفوظ جگہ پر پہنچانا چاہتی ہوں، تاکہ جب تک میں تمہارے پیچھے لگی ہوئی رگو اور آسیبوں کی بلاؤں کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کر دیتی، تم پوری حفاظت کے ماحول میں رہو۔ تمہارا خیال میں ایسی کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ روہنی نے مجھ سے پوچھ لیا، تم بتاؤ، تمہارے خیال میں ایسی کون سی جگہ ہو سکتی ہے جہاں تم ان بلاؤں کے حملے سے محفوظ رہ سکو؟ رگو اور نتالیہ کی بدروحیں اور آسیب تمہیں اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ تمہارے بازو کے ساتھ اللہ کے نام کا تعویذ بندھا ہوا ہے اور تمہاری انگلی میں شیش ناگن کی مالا ہے۔ لیکن یہ بلائیں کسی روپ میں کوئی بھیس بدل کر تمہارے پاس آ کر ورگلا کر یہ دونوں چیزیں تم سے حاصل کر کے تمہیں ہلاک کر سکتی ہیں۔ اس کے لیے ان دونوں کا خاتمہ ضروری ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ نتالیہ کے آسیب کو میری روحانی طاقت کا پتہ چل گیا ہوگا اور اس نے اپنی دفن شدہ کھوپڑی کو افریقہ کے جنگل سے نکال کر زمین کی پاتال کے اندر کسی جگہ چھپا دیا ہوگا۔ اس طرح میرے لیے اس کا خاتمہ کرنا قدرے مشکل ہو جائے گا، لیکن تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیکی کی طاقت بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، بدی کے طلسم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں کسی نہ کسی طرح نتالیہ کے آسیب کو جہنم میں پہنچا کر ہی رہوں گی۔ اور رگو کا کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ وہ تو میری جان کا دشمن ہے۔ نتالیہ تو پھر بھی میری جان کی دشمن نہیں ہے، بلکہ صرف مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہے۔ روہنی نے کہا، یاد رکھو، کسی بدرو یا آسیب کا کسی زندہ انسان کو اپنے ساتھ رکھ لینا ہی اس کی موت ہے۔ رگو کی تم فکر نہ کرو، اسے تو میں اس کی تمام بدروحوں سمیت اس کے انجام تک پہنچاؤں گی۔ ہم پرواز کرتے ہوئے بنگلور کے شہر کو بھی پیچھے چھوڑ چکے تھے۔ روہنی نے مجھ سے پوچھا، تم کہاں جانا پسند کرو گے؟ مجھے اپنے بچپن کے دوست پیٹی والے جمشید کا خیال آ گیا۔ میں بمبئی میں اپنے دوست جمشید کے پاس چلا جاؤں تو کیا خیال ہے؟ اس کے ساتھ ہی میرا دل بھی لگا ہوا ہے۔ روہنی نے کہا، تمہارے دوست کی جگہ نتالیہ کے آسیب نے دیکھ لی ہے۔ تمہیں یاد ہے کہ جب ہم وہاں تھے اور تمہارے دوست کے گیراج کے باہر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک سادھو وہاں سے گزرا تھا اور اس نے رک کر میری طرف گھور کر دیکھا تھا۔ میں نے کہا، ہاں مجھے یاد ہے روہنی،
روہنی بولی، جیسا کہ میں نے تمہارے سامنے درگا کو بھی بتایا تھا کہ وہ سادھو نہیں بلکہ نتالیا کے آصیب کی بھیجی ہوئی بدرو تھی۔ وہ ہم دونوں کی تلاش میں وہاں آئی تھی۔ اب تم وہاں گئے تو نتالیا کے آصیب کو فوراً پتہ چل جائے گا اور ممکن ہے کہ وہ کسی دوسرے بھیس میں کسی بدرو کو تمہاری انگوٹھی چرانے کے لیے بھیجے، کیونکہ ایک بار تمہارے ہاتھ کی شیش ناگن والی انگوٹھی نتالیا کے قبضے میں آ گئی تو پھر تم ساری زندگی کے لیے نتالیا کے آصیب کے قیدی بن جاؤ گے، اور پھر شاید میں بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گی۔ میں نے کہا، لیکن سلطانہ، میرا جمشید کے سوا دنیا میں کوئی اور یار دوست بھی نہیں تو ہے، کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، اور پھر کسی اجنبی اور اکیلی جگہ پر رہا تو نتالیا کا آصیب آسانی سے مجھے اپنا شکار بنا سکے گا۔ اپنے دوست جمشید کے پاس رہوں گا تو نتالیا کی بھیجی ہوئی بدرو کو مجھے ورگلانے کا اتنا آسانی سے موقع نہیں مل سکے گا۔ یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، روہنی نے کہا، تو پھر مجھے جمشید کے پاس بمبئی لے چلو۔ میں نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا، لیکن وہاں تمہیں ہر وقت چوکس ہو کر رہنا ہوگا۔ روہنی نے مجھے ہدایت کی، اس کی تم فکر نہ کرو۔ میں نے کہا، مجھے نتالیا کے آصیب اور بدروہوں کا کافی تجربہ ہو چکا ہے، میں ان کی بو دور سے ہی پا لیتا ہوں، تو پھر چلو بمبئی کی طرف چلتے ہیں، روہنی نے مسکرا کر کہا، اور میرا ہاتھ تھام کر اپنا رخ مشرق کی طرف کر لیا۔ بمبئی وہاں سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ جس وقت روہنی نے اپنا رخ مشرق کی طرف کیا تو اس نے مجھے کہا، اس وقت ہم بھوپال کے اوپر سے گزر رہے ہیں، اور بھوپال کے بعد بڑا شہر ہم جس فضائی رستے سے جا رہے تھے ہوشنگ آباد اور پھر کھنڈوا تھا۔ اس کے بعد ناسک کا شہر آ جاتا تھا، جو بمبئی سے ریل کا 1.5 گھنٹے کا سفر تھا۔ چنانچہ ہم بڑی جلدی بمبئی کے نواحی آبادیوں کے اوپر پہنچ گئے۔ اب تو بمبئی کا شہر بہت پھیل گیا تھا اور بھارت کی حکومت نے اس کا نام بمبئی سے ممبئی رکھ دیا تھا۔ اصل میں یہ شہر ہندوؤں کی ایک دیوی ممبا دیوی کے نام پر آباد ہوا تھا۔ اس زمانے میں بھی اس کا نام ممبئی تھا۔ بعد میں جب انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے اس شہر کا نام بمبئی یا بمبے رکھ دیا تھا۔ جس وقت ہم بمبئی شہر کے اوپر آئے اس وقت شام کا وقت تھا اور شہر کی روشنیاں جگہ جگہ جگمگا رہی تھی۔ مجھے تو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ جمشید کا علاقہ کس طرف ہے، مگر روہنی کو سب معلوم تھا۔ اس نے شہر کی روشنیوں کے اوپر ایک چکر لگایا، پھر مجھے ساتھ لے کر ایک ریلوے اسٹیشن کے باہر سڑک کے فٹ پاتھ پر اتر آئی۔ کہنے لگی، یہ وہی لوکل اسٹیشن ہے جس کے قریب تمہارے دوست کا فلیٹ اور گیراج ہے۔ میں نے بھی اسٹیشن کو پہچان لیا تھا۔ میں نے روہنی کو کہا، سلطانہ، میں تو غائب ہوں، اپنے دوست جمشید سے کیسے ملوں گا؟ اس نے پہلے تو میں کبھی اس حالت میں نہیں ملا تھا اور اسے میرے بارے میں اس قسم کی باتوں کا علم بھی نہیں ہے۔ ہم ایک جگہ فٹ پاتھ پر رک گئے۔ روہنی کہنے لگی، اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں، کیونکہ میں نے تمہیں غائب نہیں کیا، تم خود بخود غائب ہوئے۔ ہو سکتا ہے تم اپنے آپ ظاہر ہو جاؤ، اس کا مطلب ہے مجھے کسی جگہ ظاہر ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ روہنی نے کہا، آگے چلتے ہیں، شاید اس دوران تمہیں اپنی اصلی شکل میں واپس آ جاؤ۔ ہم فٹ پاتھ پر نہیں چل رہے تھے بلکہ زمین سے 1 فٹ بلند ہو کر فضا میں تیر رہے تھے۔ ہماری رفتار اتنی ہی تھی جیسے ہم چل رہے ہیں۔ ہم تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ میرے جسم کو ایک ہلکا سا دھچکا لگا اور میں اپنی انسانی شکل میں واپس آ گیا۔ روہنی نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور بولی، خدا کا شکر ہے کہ تم عین وقت پر اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئے۔ میرے دوست جمشید کا آٹو سٹور اور گیراج اب ہمارے سامنے تھا۔ جمشید مجھے باہر نظر نہیں آیا۔ روہنی نے کہا، اپنے دوست کو نہ بتانا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے کہا، تم جیسے کہتی ہو میں ویسے ہی کروں گا۔
جمشید اس وقت اپنے فلیٹ میں تھا۔ میرا سن کر فوراً نیچے آیا، بڑی گرم جوشی سے مجھے گلے لگایا اور حیران ہو کر کہنے لگا، فیروز تم اچانک کس طرف سے نکل آتے ہو اور پھر اچانک کہاں غائب ہو جاتے ہو؟ میں نے کہا، جمشید چاہے کچھ ہو مگر میں تمہیں ملنے کے لیے تو آ جاتا ہوں نا۔ تم مجھ سے یہ نہ پوچھو کہ میں کہاں سے آتا ہوں اور کہاں غائب ہو جاتا ہوں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب وقت آئے گا تو سب سے پہلے تمہیں بتاؤں گا کہ میں اچانک کہاں سے آ جاتا ہوں اور پھر کہاں غائب ہو جاتا ہوں۔ جمشید ہنس کر کہنے لگا، ٹھیک ہے بھائی، میں تم سے کبھی نہیں پوچھوں گا، لیکن وعدہ کرو کہ تم اسی طرح کبھی کبھی مجھ سے ملنے کے لیے آتے رہو گے۔ ہم گراج کے باہر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا، فکر نہ کرو، میں اس دفعہ کافی دن تمہارے پاس رہوں گا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، جمشید نے ہنس کر کہا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ روہنی غیبی حالت میں ہمارے درمیان موجود تھی، مگر جمشید اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ابھی جمشید سے رہا نہ گیا، کہنے لگا، پچھلی بار تم آئے تھے تو تمہاری بیوی بھی تمہارے ساتھ تھی، اس دفعہ تم بھابھی کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ میں نے روہنی کی طرف دیکھ کر کہا، وہ میرے ساتھ ہی ہے۔ جمشید نے حیران ہو کر پوچھا، کیا مطلب؟ میں نے کہا، میرا مطلب ہے کہ سلطانہ کا خیال میرے ساتھ ہے، اس طرح وہ میرے ساتھ ہی ہے۔ جمشید ہنسنے لگا، یار تم نے اچانک کیسے شادی کر لی؟ کچھ بھابھی کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ تمہاری کوئی رشتہ دار خاتون تھی یا تم نے کسی دوسری برادری میں شادی کی ہے؟ میں نے کہا، یہ میں تمہیں بعد میں کسی وقت بتاؤں گا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں کتنے دن کا ویزا ملا ہے؟ جمشید نے پوچھا۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہلکی سی تھپکی دیتے ہوئے کہا، خاطر جمع رکھو، اس بار میں 3 ماہ کا ویزا لگوا کر آیا ہوں۔ تمہارا سامان کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے کہا، میں اپنے ساتھ کوئی سامان نہیں لایا، بس 3 کپڑے میں آیا ہوں۔ اس دوران میں نے نوٹ کیا کہ روہنی میرے سامنے والی کرسی پر غیبی حالت میں بیٹھی سڑکوں پر سے گزرنے والوں کو بڑے غور سے جائزہ لے رہی تھی۔ شاید اسے ڈر تھا کہ نتالیہ کے آصیب نے میری سراغ رسانی کے لیے کسی بدرو کو انسانی بھیس میں نہ بھیجا ہو۔ میں نے اور جمشید نے رات کا کھانا اکٹھے کھایا، اس کے بعد ہم باتیں کرنے لگے۔ روہنی غیبی حالت میں کمرے میں موجود تھی۔ وہ تھوڑی دیر بعد کھڑکی کے پاس جا کر باہر بازار میں جھانک کر دیکھ لیتی تھی کہ رگو پچاری یا نتالیہ کے آصیب کا بھیجا ہوا آدمی تو کسی بھیس میں باہر موجود نہیں ہے۔ جب رات زیادہ ہو گئی تو میں دوسرے کمرے میں سونے کے واسطے آ گیا۔ روہنی میرے ساتھ ہی آ گئی، کہنے لگی، میں برابر باہر نگاہ رکھے ہوئے تھی، ابھی تک تو حالات ٹھیک جا رہے ہیں۔ ہمارے دشمنوں میں سے نہ تو کوئی خود ہماری تلاش میں یہاں آیا اور نہ انہوں نے کسی بدرو کو بھیجا ہے۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے کہ انہیں ہمارے فرار کا ابھی تک علم نہیں ہوا۔ روہنی میرے پلنگ کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گئی، کہنے لگی، اپنے دشمن سے کبھی غافل نہ ہونا، اور یہ آصیب اور بدروؤں کو سب پتہ لگ جاتا ہے۔ نتالیہ کو میرے فرار کا اسی وقت علم ہو گیا تھا، لیکن گناہ دھل جانے کے بعد میری روح میں نیکی کی طاقت آتی ہے۔ آصیب اور بدروہیں نیک اور پاک روحوں کے قریب نہیں آتی، وہ ہماری خوشبو دور سے ہی محسوس کر لیتی ہے اور بھاگ جاتی ہے۔ میں نے روہنی سے کہا، سلطانہ یہ بات میں تمہیں بتانا بھول گیا تھا کہ جب تمہاری روح کے گناہ دھل گئے ہیں اور تم پاکیزہ روح بن گئی ہو
مجھے تمہارے جسم سے بڑی روح پرور دھیمی دھیمی خوشبو آتی ہے، محسوس ہونے لگی ہے۔ روہنی نے کہا، یہ رحمت خداوندی کی خوشبو کی ایک ہلکی سی جھلک ہے۔ ابھی میں پاکیزہ اور نیک روحوں کے پہلے درجے میں ہوں۔